یہی وہ باغ فدق ہے کہ جس کے لیے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے خلیفہ کے سامنے مطالبہ کیا، خلیفہ کے سامنے جہاد کیا، حق کا مطالبہ کیا. کیا کس لیے؟ کہ بھائی ہمارا غلہ بند ہو جائے گا، اس لیے غلہ کیوں؟ غلے کی فکری کا جس کی نگاہ اللہ کے اوپر ہو، جو یہ کہتا ہو کہ ہمارا رزق دینے والا اللہ ہے، کھولنے والا بھی اللہ ہے، باندھنے والا بھی اللہ ہے، پھر ہم خلیفہ سے کیوں جا کے مطالبہ کریں گے؟ ہم ایک تنہا باغ کے اوپر کیوں منحصر ہو جائیں گے، کیوں ڈیپینڈ ہو جائیں گے؟ یہ اصل میں وہ باغ تھا کہ جس باغ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی گھر کی روزی روٹی چلتی تھی. جو مزدور کام کرتے تھے ان کو مزدوری ملتی تھی، جو اناج اگتا تھا وہ الگ الگ قبائل میں جاتا تھا، باقاعدہ بٹا ہوا تھا. اب کوئی غاصب اور کوئی کرپٹ انسان اس باغ کو لے لے تو کیا دوسروں کے لیے استعمال کرے گا یا اپنے لیے استعمال کرے گا؟ اپنے لیے کرے گا. شہزادی نے اس لیے بھی، لیکن اس سے بھی اہم وجہ تھی کہ آپ نے باغ، بھائی آپ وہ خاتون کے جو اپنی چادر بیچ کے دوسروں کی مشکل حل کرے، اس کو چاہیے تو لے لو. تو پھر وہ باغ کو کیوں، باغ پہ کیوں اتنا مطلب چیخیں گے، چلائیں گے اور جو ہے مخالفت میں باہر نکل آئیں گے؟ اصل باغ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اصل ولایت علوی کا مسئلہ تھا، جو حقیقتاً ایک زوجہ کی نہیں بلکہ ہر مرد مومن اور مومنہ کی خاتون کی ذمہ داری ہے. اور اصل میں اس کہہ سکتے ہیں اس باغ فدق کے بہانے سے آپ نے ولایت کا دفاع کیا ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ جب ہم خطبہ فدق پڑھیں گے نا کبھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ گھر جانے کے بعد، میرا التماس ہے کہ اگر آپ بہرحال مجلس کوئی پڑھتا ہے ان کو اجرت دی جاتی ہے، اگر آپ ہمیں اجرت دینا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ خطبہ فدق اردو ٹائپ کیجیے گا اور خطبہ فدق سنیے گا، ہم سمجھ لیں گے کہ میری مزدوری ہمیں مل گئی. وہ کیا ہے ایک بار غور سے سنیے گا. بھائی فدق کا مطالبہ ہے نا، فدق کے بارے میں بات ہونی چاہیے تھی شروع سے لاسٹ تک. فدق کا پھر بہت تھوڑا سا تذکرہ. یہاں پہ فدق کے بہانے سے شہزادی ولایت امیر المومنین، خلافت امیر المومنین، حق امیر المومنین کے بارے میں بتا رہی ہیں. کبھی قرآن سے دلیلیں دے رہی ہیں، کبھی حدیثوں سے دلیلیں دے رہی ہیں، کبھی آپ توحید کی بات کر رہی ہیں، کبھی تاریخ کی بات کر رہی ہیں، کبھی رسالت کی بات کر رہی ہیں. یعنی پورا دین ایک خطبے میں پنہا کر دیا. ایک سمندر ہے علم کا حضرت زہرا کا، تنہا وہ خطبہ فدق، آپ ضرور سنیے گا. اور وہاں فدق کا تذکرہ بالکل معمولی سا ہوا، لیکن کیا ہوا؟ کیا آپ کے اس خطبہ فدق کو قبول کیا گیا؟ یہ وہ ملعون تھے کہ جس نے، ابھی آپ بتائیے یہ ساری چیزیں بیان کی، یقیناً ہماری زندگی میں حضرت زہرا کا رتبہ اور بڑھ گیا ہوگا نا، ہم نہیں جانتے تھے. بڑا ایسی خاتون کے اوپر کوئی معاذ اللہ تماچے لگائے گا؟ ایسی خاتون کے اوپر کوئی ظلم کرے گا؟ کوئی خاتون سوال کرنے آئے گی، ایسی خاتون کے سوال کو ہم برخاست کر دیں گے کہ جس کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا؟ آپ سلام اللہ علیہ رسول کا لکھا ہوا خط لے کے آتی ہیں، ملعون خط پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. آپ سلام اللہ علیہ علی کو اپنا گواہ لے کے آتے، یہ آپ کے خبر ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. حسن و حسین کے کیا، یہ بچے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ارے جو رسول کی گواہی کے لیے مباہلے کے میدان میں جا رہے ہو، ان کو اس باغ کی گواہی کے لیے قبول نہیں کر رہے ہو. کیا ہوا؟ حملہ ہوا، 3 مرتبہ حملہ ہوا. دروازے سے ملعون گیا، کہنے لگا کہ فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالیے ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ دروازے پہ آئی، کیا اس گھر کو جلاؤ گے جس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟ کیا اس گھر کو جلاؤ گے جہاں پہ رسول سلام کیا کرتے تھے؟ ملعون کہتا ہوا کرے. کوئی فرق نہیں پڑا اصلاً ملعون کو. اور پھر کیا کیا؟ لکڑیاں لائی خاتون جنت کے جس کو پھول کی طرح رکھنا چاہیے تھا، دروازے اور دیوار کے درمیان پیس دیا. کیا غم نہیں ہوتا ہے ہمیں؟ اب اچھا نہیں تصور کر پا رہے، یہ سوچیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی، غور کریں یہ چیز، سوچیں کہ ہمارے سامنے فلاں دروازے کے پیچھے شہزادی کونین کھڑی ہے اور وہاں پہ ملعون ہے کہ جو دروازے اور دیوار کے درمیان لات سے پیس رہا ہے. آپ کیا برداشت ہوگا ہمیں؟ یہ ملعون نے ایسی حرکت آپ کا حق نہیں دیا. آپ جب گھر میں آئی خطبہ فدق کے بعد، زینب دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں اماں یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بیٹا؟ آپ یہاں سے گئی تھی تو آپ کے بال کالے تھے لیکن ابھی آپ کے بال سفید ہیں، چند لمحے میں کیا ہو گیا؟ کہا کہ زینب تمہاری ماں ضعیفہ ہو گئی ہے، زینب تمہاری ماں کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، زینب ان لوگوں نے میرا حق نہیں دیا، ان لوگوں نے ابو الحسن کو نہیں پہچانا.
نہیں پہچانا, نہیں جانا ابو الحسن کون ہے. ارے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو میرے دروازے پہ آ کے روٹیاں لے جاتے تھے, آج ہمارے خلاف کھڑے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہم سے مشکلیں حل کروانے آتے تھے, آج ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے. شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ, خیال ہے شوہر کا ایسے عالم میں بھی شوہر کو بتایا نہیں کہ علی کو پتہ چلے گا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو کیا حال ہوگا, معلوم نہیں ہے. جب غسل دے رہے تھے اچانک سے جب ہاتھ پڑا پڑا ہے آپ کا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں علی کو چیخ ماری. سلمان فارسی نے کہا میں نے دیکھا ہے اس ہاتھ میں خیبر اکھاڑا ہے, میں نے دیکھا ہے اس جسم نے بڑے سے بڑے زخم سہے, علی آپ نے چیخ نہیں ماری کبھی, اف تک نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ فرمایا فاطمہ نے کبھی زندگی میں نہیں بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی تھی. آپ لوگ سنتے ہوتے نا اکثر مجلسوں میں ایک واقعہ, میں پھر سے یاد نقل کر دیتا ہوں. مجلس ہو رہی تھی, شہزادی کے مذاہب بیان کیے جا رہے تھے, ذاکر پڑھ کے چلا گیا, سب چلے گئے. ایک انسان تھا وہ فرش پہ بیٹھا رو رہا تھا, وہ بھی چیخیں مار کے رو رہا تھا. سب چلے گئے. میزبان نے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کیا ہوا, ڈاکٹر سے کیا ہوا؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. حملے سے 75 یا 95 دن زہرا نے ہر سانس میں تکلیف اٹھائی. کس کی وجہ سے؟ انہیں ملعون کی وجہ سے, جس نے غصب کیا چیزوں کو, اسی ملعون کی وجہ سے. کیا مظلومیت ہے حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے عالم میں بھی چاہنے والوں کو نہیں بھول رہی, ایسے عالم میں بھی ماننے والوں کو نہیں بھول رہی ہیں. اور آخری وصیتیں بھی کی, اور وصیتوں میں ہمارے لیے بھی وصیتیں ہیں کہ اے ابو الحسن, اور خود ان ملعونوں سے بھی برات کا اظہار کیا. ہماری یہ درس ہے کہ جو باطل ہو اس سے ہمیشہ دور رہو. اے علی میرے جنازے میں یہ شریک نہیں ہونا چاہیے, میری نماز جنازہ تنہائی میں ہوگی, میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا. علی مجھے خوف ہے کہ مجھے دفنایا جائے اور یہ میری قبر کی بے حرمتی کریں, لہٰذا ایسی جگہ دفن کرنا کہ میری قبر کا نشان مٹ جائے. ہیلو, وہ خاتون کہ جس کو سر پہ بیٹھانا چاہیے, اس پھول کو دیوار اور در کے درمیان پیس دیا گیا. وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا کردار, حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی آج بھی باقیات میں سے موجود ہے, اور ان کی زندگی کا آئینہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ جو آپ کا بدلہ بھی لیں گے, دنیا کو سازگار اور کامیاب بھی بنائیں گے. دوسرے مذاہب میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے, لیکن سب سے پرفیکٹ تذکرہ امام مہدی علیہ السلام کا اہل تشیع جو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی نسل رکھتے ہیں, جس نے بتایا کہ امام کا نام کیا ہوگا, والد کا نام کیا ہوگا, کیسی صنف ہوگی, کیسی صفات ہوں گی, ساری چیزیں, لیکن دوسرے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ امام مہدی علیہ السلام خود منتقم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں. پتہ ہے جب حضرت زہرا صلوات اللہ زمین پہ گری ہیں, یہ نہیں کہا ابو الحسن مدد کیجئے, کہا یا مہدی ادرکنی, اے میرے بیٹے مہدی کب آؤ گے اور میری مدد کرو گے, میرے دشمنوں سے بدلہ لوگے. یقیناً میرے دشمن نہیں بلکہ انسانیت کے دشمنوں سے بدلہ لوگے, اور وہ انسانیت کے دشمن صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج کے زمانے میں بھی جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں وہ اصل میں دشمن حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ. ہمیں ایسا کردار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ خود منتقم حضرت زہرا, خون حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ہو سکیں. کس طریقے سے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی پہ عمل کریں تو امام مہدی خود بخود ہم سے خوش اور راضی ہو سکتی ہیں. لہذا وہ زمانہ کہ جب امام مہدی آئیں گے اس سے پہلے ہی ہم ایک ایسا زمانہ تیار کریں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس سبب آپ غائب ہیں وہ سبب ختم ہو جائے اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کے وہ کام کہ جس کے ذریعے سے ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں خاص طور سے یاد کر سکتے ہیں, وہ دعائے نور ہے. ٹھیک ہے, وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی تصویر ہے,
وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پہ صلوات اور درود بھیجنا ہے، وہ قاتلان حضرت زہرا اور حضرت زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ہے۔ اور خود حضرت زہرا کو دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت بہت پسند تھی، لہٰذا کیا زہرا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا قرآن سے دور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم حضرت زہرا کو اپنی زندگی میں ایک پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں، تو قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ یہ زیارت کر لیں، یہ جنت البقیع ہے جو آج کا مرحلہ ہے کہ ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، لیکن ہمیں غم نہیں ہے کہ یہ شہزادی کی جو قبر ہے وہ عین اس روضہ رسول کے سامنے جو شان و شوقت کے ساتھ چمک رہا ہے، اور یہاں ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے جہاں پہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑ رہی ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ یہاں تنہا فاطمہ کی قبر ہے، یہاں حسن کی بھی قبر ہے، حسن مجتبی کی قبر ہے کہ جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ یہاں زین العابدین کی قبر ہے کہ جس کا جسم اور جس کا پیر چھالوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں محمد باقر کا بھی کی قبر ہے کہ جو 3 سال کے تھے، کربلا میں اپنے دادا کو شہید ہوتا دیکھا، اپنے بابا کو کانٹوں پہ چلتا ہوا دیکھا، اور خود ان مراحل سے گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک ایسی قبر یا ایک ایسا روضہ، ایک ایسا مقام ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہ خود ان کے زائرین کے لیے بھی اچھا اور ان کی قبر کا بھی ایک اچھا مقام۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شان و شوکت سے رسول کا روضہ چمک رہا ہے، اور یہاں پہ ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کی قبر ٹوٹی ہے، دن کی دھوپ رات کی اوس اسی پہ پڑ رہی ہے۔ یہاں امام جعفر کی بھی قبر ہے، اور دیگر جناب عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں ان کی قبر ہے، جہاں پہ جناب ام البنین کی بھی قبر ہے کہ جس نے ایک ایسا فرزند پال کے دیا کہ جو وفا کا خدا کہا گیا، جو وفا کا امام کہا گیا، یعنی جس کو دیکھ کے جس نے اپنے آپ کو اس طرح سے سرنڈر کر دیا امامت کے سامنے کہ جس کی زندگی پہ ہم عمل کریں تو ایسا عمل ہمارے لیے امام کو راضی کرنے کا باعث ہوگا۔ اگر عباس ایسے ہیں تو ان کی ماں خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے۔ کیا ایسی شخصیات، ایسے افراد، ان کی قبریں اس طرح سے کھلی ہونی چاہیے؟ نہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد حالات۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے۔ تھینک یو۔